واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں چونکہ مسجد کے ساتھ عام مہینوں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھنا بھی اتنا بھاری نہیں لگتا، پھر برکتیں رحمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برستی ہے، تو اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہم وصول کر لیں اور اس وقت کا ہم فائدہ اٹھا لیں۔ پھر عصر اور مغرب کے بیچ رمضان میں کوئی کام بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسا کام کہ جو کرنے کا ہو، انتظاری ہوتی ہے، بندہ کر رہا ہوتا ہے افطاری کا۔ تو اس ٹائم کو ہماری زندگی میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ بظاہر ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ مسائل ہمیں آتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ہم نے بچپن میں وہ مسائل سنے ہوتے ہیں، لیکن بچپن میں سنے کہاں، کیسے سنے، کس سے سنے، بتانے والا کون تھا، ماں تھی، نانی تھی، دادی تھی، والد تھے، آیا انہوں نے پورا صحیح بتایا نہیں بتایا؟ بس ایک سلسلہ ہے جس کو لے کر ہر بندہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نماز کے مسائل سارے پتہ ہے، ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے روزے کے مسائل، دیکھو نا نماز ہم سارے پڑھتے ہیں، ہر بندہ پڑھتا ہے اور یہی سمجھ کے پڑھتا ہے کہ مجھے سارے پتہ ہے۔ روزے سارے رکھ رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ یہی سمجھ کر روزے رکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے روزے کے مسائل کا سب پتہ ہے۔ حالانکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے مسائل نہیں پتہ ہوتے ہیں، یا کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو یہ جو ہم نے 10-12 منٹ کا ٹائم رکھا ہے نا، اس کو ہم مذاکرہ سمجھ لیں کہ کوئی بھولا ہوا سبق ہو، پیچھے ذہن میں ہو لیکن بھول گیا ہو سبق، وہ یاد آ جائے، اگر نہ پتہ ہو تو پتہ چل جائے، اور اگر پتہ ہو تو کم از کم وہ جو پتہ ہے نا اس پر اعتماد ہو جائے مزید، کہ بھائی جو مجھے پتہ تھا وہ صحیح ہے۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، اس کے جو احکامات ہیں، لیکن چونکہ رمضان چل رہا ہے تو پہلے ہم رمضان کا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نماز کے جو نا فرائض ہے، واجبات ہے، سنتیں ہیں، نماز کا طریقہ ہے، لیکن پہلے ہم رمضان کا، کیونکہ رمضان چل رہا ہے ریسنٹلی، تو پہلے ہم رمضان کا کر لیتے ہیں۔ روزہ، یہ عربی میں جو روزے کا جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، صوم استعمال ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ صوم شریعت کی زبان میں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور مباشرت کے چھوڑنے کا نام ہے، لیکن نیت کے ساتھ۔ دیکھو میں تعریف کر رہا ہوں صوم کی، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصد اور ارادے کے ساتھ کھانا پینا اور مباشرت کے ترک کرنے کا نام صوم ہے۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ روزے کا جو وقت ہے نا، وہ ٹائم ہے، مطلب ہے ٹائم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اذان کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، سحری کا تعلق بھی اذان کے ساتھ نہیں ہے، اور افطاری کا تعلق بھی اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھو جو تعریف میں نے کی ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب، اب یہ اتفاق ہے کہ طلوع صبح صادق کے بعد لوگ اذان دیتے ہیں، تو وہ اذان اور وہ، اس لیے روزے کا نہ رکھنے کے ٹائم اذان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہ روزے کے توڑنے کے ٹائم۔ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، مثلاً ابھی 5:01 پر اگر
روزے کا ٹائم ہے توڑنے کا، تو 5:01 ہو جائے تو اذان کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اذان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اذان تو نماز کے لیے بلانے کے واسطے ہے، روزہ توڑنے کے واسطے یا روزہ رکھنے کے واسطے اذان نہیں ہوتی ہے۔ اذان تو اس کا اپنا ایک کنسیپٹ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اس کو اذان کے ساتھ نتی کرتے ہیں، اب وہ روزے خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو روزے کے بند کرنے کا ٹائم ہے وہ اذان سے پہلے پہلے کا ہے۔ اگر کسی بندے نے فجر کی اذان کے وقت کوئی چیز کھائی یا پی لی تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ کھانا پینا وہ ٹائم ہے، اس ٹائم سے پہلے پہلے چھوڑ۔ وہ آج بھی میرے خیال میں کہیں اذان 5 میں صبح سحری کر رہا تھا، 5:28 یا 31 پہ کوئی اذان کہیں سے آئی، شاید ہمارے جو اہل تشریف آئی ہے ان کا ہوتا ہے اس ٹائم۔ تو مجھے گھر میں کسی نے کہا اذان ہو گئی ہے، تو میں نے کہا اب اذانیں ہوتی رہے، ٹائم تو ابھی 28 کا ٹائم ہے، یعنی جو ہے نا، اور اچھا خاصا ٹائم ہے بقایا۔ ایک بچہ میرا کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے محلے کی اذان نہیں ہے، یہ کہیں دور سے ہے۔ مطلب یہ ہے، یعنی ذہن میں یہ چیزیں ہیں کہ بھئی محلے کی اذان یا اذان، اس کا تعلق ہے روزے کے رکھنے اور نہ، دونوں ٹائم میں اذان کا روزے کے رکھنے اور توڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ٹائم ہے تو طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بقصد بارادہ نیت کے ساتھ کھانا پینا اور مباشرت کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ اب دوسری بات کیا پتہ چل رہی ہے ادھر سے کہ بقصد اور ارادہ۔ اگر قصد اور ارادہ نہیں ہے، ایک بندہ ہے سارا دن بھوکا ہے، بھوکا پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، لیکن روزے کی اس نے نیت نہیں کی، تو تب بھی یہ روزے دار، اس کا ثواب، اس کا اجر روزے دار نہیں کہلائے گا، یہ صوم نہیں کہلائے گا۔ صوم کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو روزے سے پہلے اس کی نیت بھی ہو۔ لیکن یہ نیت رات کو ضروری ہے یا نیت کسی اور ٹائم، یعنی صبح کے ٹائم بھی بندہ کوئی نیت کر سکتا ہے؟ دیکھو روزے 3 قسم کے ہوتے ہیں اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک فرض روزہ، فرض روزے 2 ہے، ایک رمضان کا روزہ ہے اور ایک رمضان کا روزہ جب قضا ہو جائے نا، یہ فرض روزہ ہے۔ دوسرے واجب روزہ، واجب روزہ آپ کفارہ ہے، مثلا کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے، قسم اٹھانے کے بعد وہ توڑ دیتا ہے تو اس قسم کا کفارہ ہے، اس قسم کے کفارے میں بھی روزہ ہے، تو یہ روزہ واجب روزہ ہے۔ یا کسی آدمی نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے کہ بھئی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نے 4 روزے رکھنے، 5 روزے رکھنے، وہ کام اس کا ہو گیا، اب یہ جو روزے ہیں یہ واجب روزے ہیں۔ تیسرے قسم کے روزے نوافل کے ہیں، جیسے ایام بیز کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 چاند کی جو راتیں ہیں اس میں روزہ رکھتے تھے، یہ نفلی روزہ ہے۔ جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس دن روزہ رکھ لیا کرو، یہ نفلی روزہ ہے۔ اسی طرح جو ہے نا چھوٹی عید کے بعد جو 6 شوال، یعنی شوال کے جو 6 روزے ہیں، یہ بھی نفلی روزے ہیں۔ یہ تو گویا کہ روزے 3 طرح، فرض، واجب، نفلی۔ اچھا، فرض روزہ رمضان کا فرض روزہ ایک، اسی طرح منت کا روزہ، لیکن منت کا وہ روزہ جس کے لیے کسی بندے نے دن متعین کر دیا ہو۔ مثلا 2 طرح کا روزہ، ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی اگر میرا یہ کام ہو جائے میں 1 دن روزہ رکھوں گا، لیکن دوسرا بندہ ایسے نہیں کہتے، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نے شوال یا شعبان کے مہینے کے پہلے جمعے کا روزہ رکھنا ہے، یعنی دن اس نے پہلے سے اپنے لیے مقرر کر لیا۔ اس میں
تو نظر متعین اور رمضان کا فرض روزہ، اور نمبر 3 نفلی روزہ۔ اس کا اگر رات کو کوئی بندہ نیت نہ کر سکا، سویا رہا اور اٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی اب تو ٹائم داخل ہو گیا، یا ٹائم داخل نہیں ہوا بلکہ دھوپ بھی نکل آئی ہے، اور چلتے چلتے دیر ہوتے ہوتے زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک بھی اگر یہ نیت کر لے تو اس دن کا اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ 3 بتا رہا ہوں، فرض رمضان، فرض رمضان، دوسرا نظر، لیکن نظر بھی معین کہ دن معین کیا ہے، اور تیسرا نفلی روزہ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ادھر اشراق پڑھ کے جب گھر جاتے تھے نا، گھر جا کے پوچھتے تھے بھئی ناشتے کو کچھ ہے؟ بتایا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا چلو آج ہمارا روزہ ہے، چلو آج ہمارا روزہ ہے، کیونکہ جب ہے نہیں کچھ تو روزہ ہے، بعد میں جو ملے گا ٹھیک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ، تو یہ 3، باقی جو ہے واجب کا، اس میں رات کو نیت ضروری ہے۔ اچھا نیت کیا ہے؟ نیت یہ قصد اور ارادے کا نام ہے۔ وہ کون مطلب ہے؟ سحری، آج کل سحری کے لیے اٹھنا ہی نیت ہے نا۔ اگر کوئی بندہ سحری کو اٹھتا ہے، عام روٹین میں کون اٹھتا ہے اس وقت کھانے پینے کے لیے؟ لیکن جب ایک بندہ رات کے اس پہر کھانے پینے کے لیے اٹھ کے بیٹھ کے اور وہ کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی نیت کس کی ہے؟ لیکن اگر زبان سے بھی کوئی بندہ کہہ دے تو زبان سے کہنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن کہنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اس لیے افراط و تفریط ہے، کوئی بالکل منع کرتے ہیں جیسے کوئی زبان سے کہنا کوئی کفر ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، جب تک زبان سے نہیں کہے گا تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن زبان سے کہنا کوئی منع بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دل میں جو بات ہے اگر آپ کی زبان نے اس کی ترجمانی کر لی ہے تو کیا ہے؟ جیسے نماز میں ہے، آپ ظہر کی نماز میں، بلکہ یہ جو روزے ہیں جو پہلے سے متعین ہے، ان متعین روزوں میں تو اگر آپ کے دل میں تو روزہ مطلب ہے کل کے کی نیت ہے، لیکن زبان سے آپ کا کوئی نفلی لفظ بھی نکلا تب بھی روزہ آپ کا وہی ہوگا کہ جو آپ کے کس میں، جیسے کتابوں میں لکھا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اب عصر کی نماز پڑھنے میں آیا اور ظاہری بات ہے گھر سے نکلا ہوں، ارادہ عصر کا ہی ہے، ٹائم بھی پتہ ہے، سب کچھ ہے، میں ادھر آ کے اللہ اکبر سے پہلے کہتے جی میں نے ظہر کی نماز کا ارادہ کرتا ہوں اور اللہ اکبر، تو ظہر کی نماز نہیں ہوگی، یہ عصر کی نماز ہوگی، کیونکہ زبان سے جو کہا ہے وہ غلطی سے نکلا۔ تو نیت شرط ہے، اور نیت کے میں نے تو یہ 2 مسئلے بتا دیے، ایک تو وقت اور دوسرا کیا ہے؟ نیت۔ انشاءاللہ جو ہے نا وہ مزید اس پہ کل بات کریں گے، اور یہی رمضان کے جو ہے نا مسائل انشاءاللہ 10 دن 12 دن لگتے ہیں، جتنے دن لگیں گے وہ بتائیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔